الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور پیغام کو پہچاننے کے لیے الہ کا معنی اور مفہوم جاننا یہ بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ جو مومن امام الانبیاء کی دعوت کو جاننے کے لیے الہ کا معنی اور مفہوم نہیں جانتا یا وہ جاننے کی کوشش نہیں کرتا تو اسے سرے سے ایمان کی حلاوت جو ہوتی ہے وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اس چیز کو ذہن نشین کرنا ہے کہ امام الانبیاء کی دعوت کو جاننے کے لیے الہ کا معنی اور مفہوم یہ جاننا بڑا ضروری اور لازمی ہے۔ اور الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، اور معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ الہ کا معنی ہے معبود، اور معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ تعظیم، اس بات کو آپ نے بڑی توجہ کے ساتھ سننا ہے، یہی ایمان کی بنیاد ہے۔ الہ کا معنی ہوتا ہے معبود، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہر وہ کام اور ہر وہ تعظیم جو دو عقائد کے ساتھ کی جائے، دو نظریوں کے ساتھ کی جائے، دو سوچوں کے ساتھ کی جائے، وہ دو عقائد، وہ دو سوچیں، وہ دو نظریے ہر اس کام کو اور ہر اس تعظیم کو عبادت بنا دیتے ہیں۔ وہ دو عقیدے کیا ہیں، دو سوچیں کیا ہیں؟ پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے۔ پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ میں جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے۔ اور دوسری سوچ یہ ہونی چاہیے، یہ امام الانبیاء کی دعوت ہے جی، جو آپ نے پہلے دن مشرکین مکہ کو دی تھی۔ مشرکین مکہ نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پہلی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، اور دوسری سوچ یہ ہونی چاہیے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ مختار کل ہے، اسے ہر چیز کا اختیار ہے۔ ان دو عقیدوں کے ساتھ، ان دو نظریوں کے ساتھ، ان دو سوچوں کے ساتھ اگر بندہ اللہ کی عبادت کرے گا تو وہ عبادت بن جائے گی اللہ کی۔ ان دو نظریات کے ساتھ اگر بندہ مخلوق کی عبادت کرے گا تو وہ بن جائے گی مخلوق کی عبادت۔ وہ کس کی عبادت بن جائے گی؟ مخلوق کی عبادت بن جائے گی۔ اب جو جھگڑے کی بنیاد تھی نا، جو جھگڑے کی بنیاد تھی مشرکین مکہ کے درمیان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو تنازع تھا، جو جھگڑے کی بنیاد تھی، وہ یہی دو عقائد و نظریات تھے۔ امام الانبیاء نے فرمایا دیکھو تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پکار رہے ہو، تم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پکار رہے ہو، تم یہ 360 معبودوں کو پکار رہے ہو اس نظریے سے کہ وہ عالم الغیب ہے، اسی نظریے سے وہ پکارتے تھے، اس نظریے سے پکار رہے ہو کہ یہ مختار کل ہے۔ بس یہی امام الانبیاء منوانا چاہتے تھے، اور مشرکین مکہ اسے نہیں ماننے کے لیے تیار تھے۔ امام الانبیاء جب کوہ صفا پہاڑی پر کھڑے ہوئے تو امام الانبیاء نے جب لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا نا،
لوگوں مصائب میں، تکلیفوں میں، دکھوں میں، مصیبتوں میں، رنج میں، غم میں، خوشی میں، راحت میں، صحت میں، بیماری میں، فقیری میں، بادشاہی میں، فقر میں، تونگری میں، خوشحالی میں، بدحالی میں، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں، تخت پر ہو وہ تو تب، تختے پر ہو وہ تو تب، ہر حال میں صرف اور صرف عرش والے کو پکارنا ہے. صرف اور صرف کسے پکارنا ہے؟ عرش والے کو پکارنا ہے. بس یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا جی، یہاں سے جھگڑا شروع ہو گیا. مشرکین مکہ نے آگے سے جواب میں کیا کہا؟ مشرکین مکہ کہنے لگے ہم جنہیں پکار رہے ہیں، ذرا اس سے توجہ سے سننا، ہم جنہیں پکار رہے ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جواب دیا کہ ہم جنہیں پکار رہے ہیں ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ بھی نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے. اب جواب سننا مشرکین مکہ کا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کی وضاحت کی، لا الہ الا اللہ کی تشریح کی، ظاہر الہ کا معنی تو مشرکین مکہ جانتے تھے، اسی لیے تو وہ آگ بگولا ہو گئے، سیخ پاگ ہو گئے. انہیں پتا تھا اگر الہ کا اقرار کرنا ہے تو باقیوں کو چھوڑنا ہے، باقیوں کو چھوڑنا ہے. اگر باقیوں کو پکڑنا ہے تو پھر الہ کا اس طریقے سے انکار کرنا پڑے گا جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. جواب میں کہنے لگے ہم انہیں اللہ بھی نہیں سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر بھی نہیں سمجھتے، ہم تو انہیں صرف مختار کل سمجھتے ہیں. ہم انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ مختار کل سمجھتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، یہ جتنے بھی معبود ہیں جو ہم نے بیت اللہ کے اندر رکھے انہیں ہم صرف مختار سمجھتے ہیں. مختار کا کیا معنی ہے جی؟ کہنے لگے ہم یہ جانتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں یہ کر کچھ بھی نہیں سکتے پر یہ کروا سکتے ہیں، یہ کر کچھ نہیں سکتے یہ کروا سکتے ہیں. اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے. یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں کوئی اپنے سے باتیں نہیں کر رہا، یہ ساری قرآن مجید کی گفتگو ہے جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے. کہنے لگے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں، یہ کہنے لگے. جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کر سکتے لیکن یہ کروا سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، انہیں اس نے اختیار دے رکھے ہیں. جب یہ بات کہی نا تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ، یہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے، سفارشیں، اور اللہ ان کی سفارش رد نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا بنیادی طور پر یہی شرک ہے جی، یہی شرک ہے. سفارش کے اندر تو جی مجبوری ہوتی ہے، سفارش کے اندر مجبوری ہوتی ہے، اور اللہ مجبوریوں سے کیا ہے؟ پاک ہے. اللہ کسی کا مجبور نہیں ہے، اللہ نہ کسی نبی کا مجبور ہے، اللہ نہ کسی ولی کا مجبور ہے، اللہ نہ کسی عرشی کا مجبور ہے، نہ کسی فرشی کا مجبور ہے، نہ کسی نوری کا، نہ ناری کا، نہ خاکی کا، نہ کسی حجر کا، نہ شجر کا، اور نہ قبر کا. اللہ کسی کا مجبور نہیں ہے. اللہ نے فرمایا یہ نظریہ رکھو گے تو یہی شرک کی بنیاد ہے. وَيَقُولُونَ، اور یہ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارشیں کریں گے اور اللہ ان کی سفارشوں کو رد نہیں کرے گا. اللہ نے فرمایا ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مجبور نہیں ہوں. سفارش کا مسئلہ تو ہے ہی، اللہ نے فرمایا الگ ہے، وہ تو ہے ہی الگ ہے. وہ کس طرح الگ ہے؟ اللہ نے فرمایا سفارش جس کو میں اجازت دوں گا اور جس کے لیے میں اجازت دوں گا وہ سفارش کریں گے. جس کو میں اجازت دوں گا، نبی بھی میری اجازت کے بغیر سفارش کے لیے لب کشائی نہیں کر سکتے. قرآن کیا کہتا ہے جی؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، اللہ نے فرمایا جبرائیل فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں گے جی قیامت والے دن. لا یتکلمون، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ مجھ سے کلام کر سکے. اللہ نے فرمایا میرے سامنے کھڑے ہو کر جرت بھی کسی کی نہیں ہوگی کہ وہ اپنی زبان کو ہلا سکے جی.
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہوگی، سناٹا طاری ہوگا، خوف طاری ہوگا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، ہاں جس کو اللہ اجازت دیں گے بولو بول، پھر وہ قرآن کیا کہتے ہیں، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، وہ سچ سچ کہے گا، وہ سچ سچ کہے گا، جھوٹ تو وہ کہہ نہیں سکتا۔ تو قرآن نے فرمایا یہ نظریہ رکھتے ہو مختار کل کا نظریہ؟ مختار کل تو صرف اور صرف کس کی ذات ہے؟ بولو، اللہ کی ذات ہے مختار کل۔ اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تمہارا نظریہ ہے کہ نبیوں کو تم مختار کل مانتے ہو، ولیوں کو تم مختار کل مانتے ہو۔ فرمایا یہی شرک ہے۔ اللہ نے فرمایا میرا پیغمبر ذرا نے پوچھنا نبیوں کو اختیار یہ کس نے دیا؟ تم نے یہ نظریہ کہاں سے نکالا کہ نبیوں کے پاس اختیار ہوتے ہیں، ولیوں کے پاس اختیار ہوتے ہیں؟ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے ان سے پوچھو میرا پیغمبر کہ تمہارے پاس اس چیز کی کوئی دلیل ہے؟ میں نے کسی قرآن میں نازل کیا ہے یا میں نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ کہلوایا ہے؟ یہ تم نے نظریہ کہاں سے نکالا؟ اللہ کہتے ہیں ذرا میرا پیغمبر ان سے پوچھو۔ وَيَقُولُونَ ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارشیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا پہلا شرک یہ ہے۔ پہلا شرک کیا ہے؟ یہ ہے۔ دوسرا شرک پھر قرآن نے ذکر کیا جی، اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں، وہ لوگ جو کہتے ہیں ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى والذین اتخذوا من دونه اولیاء، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ کارساز بنا رکھے ہیں، والذین اتخذوا من دونه اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کی ذات کے علاوہ مختار کل بنا رکھے ہیں، جی کارساز بنا رکھے ہیں، سفارشی بنا رکھے ہیں، اور آگے سے کہتے کیا ہیں جواب میں؟ ما نعبدہم، اور ہم حضرت عیسیٰ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم ابراہیم کی عبادت نہیں کرتے، ہم لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، جی ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر نبی پاک نے پوچھا پھر کیا کرتے ہو؟ الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ مرتبے میں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، مرتبے میں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ یہ دوسرا شرک قرآن نے مشرکین مکہ کا بیان کیا ہے۔ یہ میں مشرکین مکہ کے شرک کی بات کر رہا ہوں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے یہ باتیں رکھی، آگے سے انہوں نے جواب یہ دیا، تو جھگڑا تو ہونا ہی تھا نا، جھگڑا تو ہونا ہی تھا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشرکین مکہ آئے اور ابو طالب کے پاس آئے کہ بھتیجے کو روک دو، جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا لڑکی اس کے قدموں میں ہوگی، دولت اتنی دیں گے کہ 7 نسلیں ختم نہیں کر سکتی ہیں، اگر بادشاہی تخت چاہتا ہے تو اسے مکہ کی سرداری دے دیتے ہیں۔ ابو طالب آئے اور اپنے بھتیجے سے یہ بات کہی، امام الانبیاء نے کیا جواب دیا؟ میرا چچا اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج کا نظام لا کے رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند کا نظام لا کر رکھ دیں، لیکن جس مسئلے کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے، جس مسئلے کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، وہ مسئلے میں لچک اختیار نہیں کر سکتا، میں لچک اختیار نہیں کر۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں دنیا کی کامیابی چاہتے ہو، آخرت کی نجات چاہتے ہو تو پھر الہ کا معنی جاننا ضروری ہوگا، الہ کا معنی جاننا ضروری ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز یہیں سے آگے پھر شروع کریں گے۔ اللہ نے زندگی دی، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقیقت کو جان کر پھر مان کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہماری اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔